اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفات امام شیعہ شناسی میں جو آج ہماری گفتگو ہے وہ امام اور امام کی صفات کے بارے میں ہے۔ کہہ رہے ہیں امامت کی حقیقت اور اس کے مختلف پہلوؤں اور اہداف کے بارے میں شیعی نقطۂ نظر سے ہی امام کے صفات کے بارے میں شیعی نظریہ واضح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امامت کی منزلت عظیم ہے، اس کے اہداف جتنے بلند اور اس کے ابعاد جتنے وسیع اور اہم ہیں، اس کے لیے اتنی ہی زیادہ اہم صفات ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت جو امام کے پاس ہونی چاہیے وہ کس کی ہونی چاہیے؟ عصمت امام کے۔ جیسے ہم نے کہا نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے، اسی طرح امام کے لیے بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ امام کو معصوم ہونا چاہیے تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے احکام الہی کے بیان کی جو ذمہ داری اس کے حوالے کی گئی ہے اس میں کوئی غلطی نہ کرے۔ کیا وہ امام ہو سکتا ہے جو کہے کہ ٹھیک ہے جب تک میں سیدھا چلوں، جب ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کر دینا؟ صحیح ہے، تو کیا اسے امام بنایا جا سکتا ہے؟ تو بصورت دیگر احکام الہی لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں گے اور دین و شریعت کا مقصد حاصل نہ ہو سکے گا، اور امام کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب امام کی بات کا یقین ہی نہیں ہوگا تو امام کے وجود کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ بلکہ مقصد کے برعکس نتیجہ حاصل ہوگا، اور یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ امامی متکلمین کے نزدیک اس دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھنا امام کی ذمہ داری ہے، یعنی کلام خدا اور احکام الہی کے سلسلے میں جو اقوال و نظریات بیان ہوتے ہیں انہیں امام کے کلام سے ملا کر دیکھا جائے گا، اور کلام امام سے موازنہ کے بعد ان کے حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ اس طرح شریعت میں تحریف نہ ہو سکے گی، لیکن اگر امام ہی معصوم عن الخطا نہ ہو تو یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ بھئی کیسے آپ دونوں کے کلام کو ایک دوسرے سے موازنہ کر سکتے ہیں؟ جب معصوم نہیں ہوگا تو موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رد و بدل الفاظ کی تغییر کیا ہے؟ ممکن ہے۔ علامہ ہندی رحمت اللہ علیہ اس دلیل کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صرف قرآن کریم اور سنت نبویہ سے شریعت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، صرف قرآن کریم اور سنت نبوی سے شریعت محفوظ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ احکام کی تفصیلات ان دونوں میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ اجماع مسلمین بھی شریعت کا محافظ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ان کے درمیان کوئی معصوم نہ ہو تو تمام مسلمانوں کا خطا پر اجتماع محال نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ نہیں ملک میں سارے غلطی پہ جمع ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے نا؟ ان میں سے کوئی معصوم ہے تب تو ممکن ہے کہ وہ غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اگر سارے غیر معصوم ہیں ممکن ہے غلط بات ان کے ذہن میں گھر کر جائے اور وہ اسی کو ماننے لگے۔ لہذا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ امام ہی محافظ شریعت ہو۔ اگر امام معصوم نہ ہو تو اس کا کلام صحیح و غلط، حکم خدا وغیر حکم خدا کا معیار نہیں ہوگا، اور تکالیف یعنی احکام الہیہ کی پیروی میں مقصد کے برعکس نتیجہ لازم آئے گا۔ مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد ہے ہدایت، مقصد ہے خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا۔ جب لوگ خدا کے پیغام کو قبول کب کریں گے؟ جب انہیں یقین ہوگا کہ جو پیغام ہمیں سنایا جا رہا ہے وہ کس کا پیغام ہے؟ خدا کا پیغام ہے، سامنے والے شخص کا پیغام نہیں ہے۔ آیہ کریمہ لا ینال عہد الظالمین صحیح ہے بھی امامت کے لیے عصمت کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے، اس لیے کہ معصیت و گناہ یعنی احکام الہیہ سے تجاوز ظلم کا واضح مصداق ہے۔ صحیح ہے، اور قرآن کریم کا اعلان کرتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو حدود الہی سے تعدی کرتے ہیں وہ سب ظالم ہیں۔ اور لا ینال عہد الظالمین، اور میرا کوئی بھی عہدہ ظالمین تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو جب ظالمین تک نہیں پہنچنے والا ہے اس کا مطلب کہ جو امام ہے، جو خلیفہ رسول ہے، اس کے اندر وہ تمام خصوصیات ہیں کہ اس نے کبھی بھی کیا کیا ہے؟
حدود الہی سے تعدی نہیں کی ہے. صحیح ہے؟ یعنی کم از کم وہ ظالم نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کا سورہ بقرہ میں کیا فرمانا؟ لا ینال عہدی الظالمین، کہ ظالمین کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. اور جو لوگ حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالموں میں سے ہوگا. جیسا کہ شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. صحیح ہے؟ تو امام جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مشرک بھی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا جو شخص ظالم ہو وہ منصب امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا. استدلال کی وضاحت کیسے ہوگا مولانا دیکھیے. لا ینال عہد الظالمین خدا کی جانب سے حضرت ابراہیم کی فرمائش کا جواب ہے کہ آپ نے اپنی ذریت میں امامت جاری رہنے کی درخواست کی تھی. اس کے بعد جب خدا نے جناب ابراہیم کو منصب امامت عطا کیا اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو جناب ابراہیم نے یہ عظیم مرتبہ و منصب اپنی ذریت کے لیے بھی طلب کیا اور کہا قال ومن ذریتی. تب خداوند عالم نے ان کے جواب میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین. یہاں اس استدلال کی وضاحت کے لیے ہم جناب ابراہیم کی ذریت کو 4 گروہ میں تقسیم کرتے ہیں. کون کون سا؟ نمبر 1 وہ افراد جو زندگی میں ابتدا سے انتہا تک کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے اور ظالم کا عنوان ان پر صادق نہیں آتا. دوسرا وہ گروہ وہ افراد جو زندگی کے ابتدائی دور میں گناہوں کے مرتکب ہوئے لیکن بعد میں استغفار کر لیا اور زندگی کے بقیہ حصوں میں ہر طرح کے ظلم و معصیت سے دور رہے. تیسرا دوسرے گروہ کے برعکس افراد. دوسرے گروہ کے برعکس افراد کا مطلب کیا ہے کہ ابتدائی دنوں میں کیا رہے مولانا؟ نیکیوں میں رہے اور بعد میں کس میں ملوث ہو گئے؟ برائیوں میں ملوث ہو گئے. اور چوتھا کیا ہے؟ پہلے گروہ کے برعکس افراد. پہلا گروہ کیا تھا؟ وہ افراد جو زندگی میں ابتدا سے انتہا تک مرتکب نہیں ہوئے گناہ کے. چوتھا کیا ہو جائے گا؟ وہ افراد جو ابتدا سے لے کے انتہا تک کس میں مرتکب رہے؟ گناہوں میں مرتکب رہے. طے ہے کہ ابراہیم اپنی ذریت کے آخری 2 گروہوں کے لیے ہرگز امامت کی درخواست نہیں کر سکتے. کون سے؟ کہ جو شروع سے آخر تک کیا رہے مولانا؟ گناہوں میں ملوث رہے، یا جو کیا رہے؟ ابتدا میں نیکیوں میں رہے بعد میں کس میں رہے؟ برائیوں میں رہے. کہ ایسے افراد اس عظیم المرتبہ درجے کے لیے قطع نااہل نہیں ہیں. اور حضرت ابراہیم سے یہ بعید ہے کہ آپ نے ایسے افراد کے لیے امامت کا مطالبہ کریں جو پوری زندگی یا زندگی کے آخری دور میں گناہ اور گمراہی میں مبتلا رہے ہوں. حالانکہ خود جناب ابراہیم انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے خواہاں تھے. لہذا آپ کی درخواست پہلے 2 گروہوں کے لیے ہو سکتی ہے. پہلے 2 گروہ کون سے تھے؟ پہلا گروہ وہ کہ جو شروع سے لے کے آخر تک کس میں رہا؟ نیکیوں میں رہا. دوسرا وہ جو ابتدا میں نیکیوں برائیوں میں رہا بعد میں استغفار کیا، توبہ کیا اور اچھائیاں انجام دی. تو کہا انہی دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. اس میں بھی خدا نے دوسرے گروہ کے لیے اعلان کر دیا کہ اسے امامت نہیں مل سکتی. اس طرح صرف پہلا گروہ باقی رہا. جب اللہ نے کہہ دیا لا ینالو عہد الظالمین کہ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا، تو جب ظالموں تک نہیں پہنچتا تو گناہ کرنے والا دوسرا گروہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ ابتدائی زندگی گناہوں میں تھی، بعد میں استغفار کر کے اس نے کیا کیا؟ پاکیزہ زندگی کر لی، اپنے آپ کو معاف کروا لیا. تو جناب اگر وہ بھی نہیں مراد ہیں اس آیت کے اعتبار سے تو پہلا گروہ تو ہے کہ نہیں ہے کہ جو ابتدا سے انتہا تک کیا رہے؟ نیکیوں میں رہے، کبھی انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا. تو پہلا گروہ ہی باقی رہا اور یہ کمال عصمت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کسی انسان کا زندگی کے آغاز سے انجام ہر قسم کی خطا و لغزش، گناہان صغیرہ و کبیرہ سے عمدن و سہون محفوظ رہنا عادتاً محال ہے. کیا آسان ہے مولانا؟ آپ ابھی تک کی زندگی کا جائزہ لیں کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ بألفاظ دیگر الظالمین میں 2 جہت سے اطلاق و شمولیت پائی جاتی ہے، ایک افراد کے لحاظ سے، دوسرے زمانے کے لحاظ سے.
آیت کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں جو شخص بھی ظلم و معصیت و نافرمانی کا مرتکب ہوگا منصب امامت سے محروم رہے گا، چاہے تمام عمر ایسا رہا ہو یا زندگی کے ابتدا یا انتہا۔ لہذا یہ احتمال بھی بے بنیاد ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اس کے بعد گناہ کا مرتکب نہ ہو تو ظالم نہ ہوگا اور منصب امامت کا اہل ہوگا۔ کیوں مولانا؟ چونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس گروہ کو منصب امامت ملنا چاہیے تھا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا؟ کہ جو ابتدا میں تو گناہوں میں رہا، بعد میں کیا کیا اس نے؟ استغفار کر لیا۔ لیکن عہدہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ جو ابتدا سے لے کے انتہا تک۔ اعتراض دیکھیے کیا مولانا، ممکن ہے کہ آیہ کریمہ میں امامت سے مراد نبوت و رسالت ہو، یعنی جناب ابراہیم کے مخصوص ابتلا و آزمائش و امتحانات سر کر لینے کے بعد خدا نے انہیں نبی و رسول بنایا اور آپ نے اپنے اولاد کے لیے نبوت کی درخواست کی اور خدا نے جواب میں کہا کہ ظالمین اس مقام کے اہل نہیں ہیں، یعنی انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے اور آیت سے امامت کی عصمت کی ضرورت ثابت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا اعتراض مولانا؟ کہ وہ نبی ہیں، اللہ نے ان کو منصب نبوت دیا ہے، انہوں نے اللہ سے سوال جو کیا ہے کس کا کیا ہے؟ منصب نبوت کا کیا ہے، صحیح ہے۔ اس سے عصمت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ لا ینال عہد الظالمین سے عصمت ثابت کر رہے ہیں امام کی تو وہ نہیں ثابت ہوگی۔ آئیے اس کا جواب دیکھیے۔ بھائی جو اگر امام بن رہا ہے تو کیا ظالم امام بن سکتا ہے؟ اور ظالم کون ہے؟ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھ لیا، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، بالکل نہیں بن سکتا۔ ہاں، لیکن یہ جب انہوں نے وَمِن ذُرِّيَّتِي کس کے بعد کہا ہے؟ عہدہ امامت کے بعد کہا ہے کہ عہدہ نبوت کے بعد کہا ہے؟ اللہ نے نہیں کہا انی جاعلک نبیّا، نہیں، بلکہ کہا انی جاعلک للناس اماما، امامت کے وَمِن ذُرِّيَّتِي اس کے بعد ہے۔ یہاں مسئلہ کس کا ہے؟ عصمت والا ہے، کہ جو اس آیت سے آپ امام کی عصمت ثابت کر رہے ہیں، لا ینال عہد الظالمین، عصمت کیسے ثابت ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کے جواب کو۔ اولاً تو ظاہراً جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے امامت کی درخواست کی اس وقت آپ صاحب اولاد تھے، اور یہ احتمال کہ آپ نے امامت کی درخواست صاحب اولاد ہم تو تھے، اور یہ احتمال کہ آپ نے امامت کی درخواست اس وقت کی کہ جب صاحب اولاد نہ تھے۔ سمجھ میں آپ دیکھیے، اولاً ظاہراً جس وقت حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لیے امامت کی درخواست کی اس وقت آپ صاحب اولاد تھے، اور یہ احتمال کہ آپ نے امامت کی درخواست اس وقت کی جب آپ صاحب اولاد نہ تھے، آیت کے ظاہر سے مطابقت نہیں رکھتا۔ دوسری جانب ضعیفی و پیرانہ سالینی کے وقت تک جناب ابراہیم صاحب اولاد نہ تھے، چنانچہ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، صحیح ہے، بڑھاپے میں آپ کو ابراہیم و اسماعیل و اسحاق عطا ہوئے ہیں، کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے سن رسیدہ ہونے کے بعد مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ دوسرے یہ کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سخت آزمائشوں سے گزرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستوں، چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں سے بحث و مناظرے، بت شکنی، نمرود اور نمرودیوں سے مقابلہ، نمرود کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینکا جانا اور اپنے فرزند اسماعیل کے ذبح کا واقعہ آپ کے اہم ترین امتحانات میں سے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور آپ اپنی نبوت و رسالت کے دوران ہی ان امتحانات سے گزرے ہیں، لہذا یہ ثابت ہے کہ درجہ امامت پر فائز ہونے سے قبل آپ کیا تھے؟ نبی تھے۔ آیہ کریمہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم سے بھی اولی الامر کی عصمت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اولاد
نہیں، اولاً کسی فرد یا افراد کی بغیر کسی قید و شروط کے طاعت کا حکم، جبکہ غیر اللہ کی اطاعت کا گناہوں میں حرام ہے۔ 1 منٹ، یہاں سے دیکھیں کی عصمت ثابت ہوتی ہے اس لیے کہ اولاً کسی فرد یا افراد کے بغیر کسی قید و شرط کی اطاعت کا حکم، جبکہ غیر اللہ کی اطاعت گناہوں میں حرام ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اولی الامر خطا و معصیت سے کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ کیا گناہوں کا کوئی حکم دے گا آپ اس کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ رسول پر اولی الامر کا عطف ہونا بتاتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کا وہی معیار ہے جو رسول کی اطاعت کا معیار ہے۔ کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو یہاں پہ دیکھیں اطیعوا اللہ کے بعد حرف عطف آیا، و اطیعوا الرسول، تو جیسی اللہ کی اطاعت ہے ویسی رسول کی اطاعت، اور جیسی رسول کی اطاعت ہے وہی واو عطف وہاں بھی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صحیح ہے، ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت ہے۔ لہذا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، اسی طرح اولی الامر بھی معصوم ہیں۔ اولی الامر کی عصمت پر اس آیت کی دلالت اتنی واضح ہے کہ اہل سنت کے مشہور عالم فخر الدین رازی بھی اگرچہ خود جو امام کی عصمت کے سلسلے میں شیعہ عقیدے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اولی الامر کی عصمت پر اس آیت کی دلالت کو تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں قطعی طور پر خداوند عالم نے اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ خدا جسے قطعی طور پر واجب الاطاعت قرار دے وہ کیا ہوگا؟ معصوم ہوگا۔ لہذا اولی الامر کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود معصوم اولی الامر کے مصداق کے سلسلے میں فخر الدین رازی مشکلات میں گرفتار ہو کر غلط راستے پر چلے گئے۔ اولی الامر کے مصداق کے بارے میں امام رازی کہتے ہیں اولی الامر سے مراد یا پوری امت ہے یا امت کے بعض افراد، صحیح ہے، بعض افراد کا مراد ہونا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امت کے ایسے بعض افراد جو معصوم ہوں ہماری دسترس میں نہیں ہیں، لہذا تمام امت ہی مراد ہے، جس کا اتفاق اہل حل و عقد پر ہوتا ہے کہ ان کا اجماع دینی مسائل میں کیا ہوگا؟ حجت ہوگا۔ چلیے اس کو کل پورا کرتے ہیں انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین۔